السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور پیارے عزیز دینی ساتھیوں، ایک بات ہے جو ہمارا ایک بیان جو وائرل بھی ہو گیا اور لوگوں سے ملاقات پر معلوم ہوا کہ کئی لوگوں نے اس کو سنا بھی ہے، لیکن حالات کے تناظر میں دل میں یہ بات آئی تھی کہ ہم اس بیان کو ریپیٹ کریں۔ ایک بڑی تعداد ہے جس نے شاید نیٹ پر نہیں سنا ہوگا، اور اگر سنے بھی ہوں تو انشاءاللہ اس سے یقیناً فائدے کی توقع اور امید ہے۔ بیان کا بنیادی جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حکیم الامت رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے، اور حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ عام طور پر مبالغہ نہیں کرتے، یعنی کوئی بات کو بڑا چڑھا کر بولتے ہیں، اس کو بڑھا کر چڑھا کر نہیں بولتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جس جگہ، انہوں نے گھر کہا، جس گھر میں یا جس ادارے میں ہم سمجھ لیں کہ ہر جگہ، جس گھر یا ادارے میں 3 کام ہو، نمبر 1 قرآن کریم کا احترام ہو، نمبر 2 حافظ قرآن کا اکرام ہو، اس کی عزت ہو، اور نمبر 3 قرآن کریم کو تجوید سے پڑھایا جاتا ہو۔ تو اگر وہاں فراوانی نہ آئے، وہاں فراوانی نہ آئے، فراوانی یعنی خوشحالی، مالداری، وہاں فراوانی نہ آئے تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے گا۔ حکیم الامت رحمہ اللہ عام طور پر مبالغے کے عادی نہیں۔ اب اس ایک بات پر ہم چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ہماری اس رمضان کی آخری نشست ہے۔ اللہ کرے بار بار ملنا جلنا ہمارا مقدر فرمائے۔ جو آپ اتنے شوق سے بیٹھے ہیں تو یہ بھی قرآن کی نسبت سے بیٹھے ہیں۔ اگر قرآن کی ایسی نسبت، مضبوط نسبت نہ ہوتی، اتنا بڑا مجمع جس کو جگہ بھی بیٹھنے کے لیے بہت کم ملی اور ایک بہت بڑی تعداد جس کو جگہ میسر نہیں، اس طرح کھڑے کھڑے نہیں سنتے، یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی تاثیر ہے۔ مفتی افتخار صاحب کیرانہ کے ہیں، ان کی برادری، ان کا خاندان کمہار کا ہے۔ کمہار کہتے ہیں اور جو مٹی کے برتن بناتے ہیں، گڑے بناتے ہیں، مٹکے بناتے ہیں، مٹی کے برتن، اس کو کمہار کہتے ہیں۔ تو ان کا خاندان کمہار کا تھا۔ کمہار کا خاندان جو ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ معزز عام طور پر سمجھا نہیں جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھ کر آئے، حافظ قرآن بن کر آئے، تو ان کے دادا نے ان کا بڑا اکرام کیا، بہت احترام کیا، ان کی بہت عزت کی، اور جب وہ عالم بن کر آ گئے تو دادا وہ حقہ پیتے تھے، حقہ، تو انہوں نے اپنے دادا کا وہ حقہ اٹھایا اور اس میں کچھ آگ وغیرہ لانے کے لیے لے جانے لگے، تو دادا نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ بیٹا اب تم فقط میرے پوتے نہیں ہو،
اب بیٹا یہ ایسا نہیں کرنا، تم میرے پوتے نہیں ہو بیٹا، اب تم حافظ قرآن بن گئے، اب تم اللہ کے نبی کے نائب بن چکے ہو، میرے بچے ایسا نہیں کرتے، اب میں تمہارے سے یہ کام نہیں کروا سکتا۔ انہوں نے ان کا اکرام کیا، اتنا احترام کیا، اتنا احترام کیا، کہا کہ بیٹا آج سے تو چھوٹا نہیں ہے، میں دادا ضرور ہوں لیکن اب تو بڑا ہے۔ مولانا کلیم صاحب کہتے ہیں کہ جا کر دیکھ لیں، اس پورے کیرانہ میں سب سے زیادہ عزت والا خاندان اگر کوئی ہے تو وہ نہیں کا ہے۔ انہوں نے حافظ قرآن کا اکرام کیا تھا، حافظ قرآن کی قدر کی تھی۔ ایک صاحب ہے، ان کا پوتا حافظ قرآن بن کر آیا، وہ اکیلے تھے کہ اپنے گھر میں پلنگ پر سوتے تھے، باقی سب نیچے سوتے تھے۔ حافظ قرآن جب بن کر ان کا پوتا آ گیا تو دادا نے پلنگ پر سونا چھوڑ دیا اور کہا کہ نہیں، میرے پوتے کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اب میرا پوتا نیچے ہو اور میں پلنگ پر سوؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، پلنگ پر سونا چھوڑ دو۔ آپ بتاؤ اکرام کس کا کیا؟ قرآن کا اکرام۔ حافظ قرآن کا جو اکرام کرے گا تو وہ قرآن کی وجہ سے کرے گا۔ حافظ قرآن کا کوئی بھی اکرام اس لیے نہیں کرے گا کہ یہ حافظ صاحب ہمارا کوئی کام بنا دیں گے، ہمارا گھر بنا دیں گے، ہمیں قرض دلا دیں گے، ہمارے محلے کی سڑک بنا دیں گے۔ حافظ قرآن کا اکرام بھائی کوئی اس لیے نہیں کرے گا، جو کرے گا اس لیے کرے گا اس کے سینے میں اللہ کا کلام، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن، اس لیے کرے گا، اس کی نسبت سچی ہے، اس میں اخلاص ہے، اس لیے اللہ نوازتے ہیں۔ اور اللہ کیسے نوازتے ہیں اس کی مثال دیکھیے۔ وہ عالم دین، بڑے عالم دین ہیں، بڑے داعی ہیں، اللہ ان کو عافیت اور راحت عطا فرمائے، اللہ ان سے اور کام لے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم علی گڑھ گئے تھے تو شیروانی میں اور اچھے لباس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا، انٹروڈکشن کروایا کہ ہم حافظ عالم قاری مفتی ہیں۔ اسی لباس میں دوسرے بھی آئے تو ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی حافظ عالم قاری مفتی ہیں۔ تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آ گئے، سب کے بارے میں بتایا کہ یہ ہم سب بھائی ہیں اور ہم سب حافظ عالم قاری مفتی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ آپ 7 بھائی ہیں، 7 کے ساتھ حافظ عالم قاری مفتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 7 بھائی نہیں ہیں۔ پھر کتنے ہیں؟ کہ ہم 10 بھائی ہیں اور 10 کے 10 حافظ عالم قاری مفتی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو چچا ہیں، آپ کے والد ہیں؟ کہا والد، ہمارے والد صاحب یہ حافظ عالم قاری مفتی۔ کہا چچا؟ کہاں جی چچا ہیں، الحمدللہ چچا بھی حافظ عالم قاری مفتی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کے بڑے ابا ہیں؟ کہا جی بڑے ابا بھی ہیں، وہ بھی حافظ عالم قاری مفتی ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا ہمارے دادا کی اولاد میں 73 حافظ قرآن ہیں۔ قرآن کریم نے کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر تمہیں مچلنا ہے، خوش ہونا ہے تو اس بات پر مچلو کہ اس خاندان میں اتنے حافظ ہیں۔ اگر تمہیں ایسی رشک آنا ہے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا ہے کسی کو تو اس خاندان کو دیکھو جس میں اتنے حافظ قرآن، کتنے جج ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک صاحب کلیکٹر تھے، انہوں نے ہم کو پکڑ کر کہا کہ میں کلیکٹر ہوں، بہت تعلق کا عالم ہے۔ ایک صاحب جج، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جج ہوں۔ ایک صاحب اور جج ہیں، ان سے تعلقات ہیں۔ اب سارا رکھ رکھاؤ ختم ہو گیا۔ ایک صاحب بڑی پوسٹنگ پر تھے، وہ جب مسجد سے نکلتے تھے تو لوگ لائن سے کھڑے رہتے تھے۔ ریٹائر ہوئے اس کے بعد اسی ہفتے میں جو لوگ لائن سے کھڑے رہتے تھے، اکیلے آتے تھے، اکیلے جانے والے تھے، کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا، وہاں سے نکل گئے، چلے گئے۔
ایک صاحب تھے کہ ان کی گاڑی کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے، ریٹائر ہوئے، تو وہ جدھر سے آتے ہیں تو لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ یہ بری چیزیں نہیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، لیکن عزت جو رہتی ہے وہ قرآن سے رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ اس لیے رشک کا اگر آنا ہو تو اس پر آنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا ہمارے خاندان میں 73 حافظ قرآن۔ انہوں نے پوچھا آپ کے دادا کسی بڑے مدرسے کے محتمم تو نہیں تھے؟ کہا جی نہیں، ہمارے دادا تو ان پڑھ تھے، ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، ان پڑھ تھے، وہ مزدوری کرتے تھے، گر گئے تھے، اس لیے محنت مشقت کرنے سے عاجز آ گئے تھے، تو ایک چھوٹی سی ٹوکری میں سبزی رکھ کے بازار میں بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ٹوکری میں سبزی لے کر بیچ رہے تھے تو ایک بچہ ادھر سے مدرسے کا آیا۔ مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر قرآن کے انوارات ہوتے ہیں۔ قرآن کا نور ایسا ہے کہ جس کے بعد پاؤڈر کی ضرورت نہیں رہتی ہے، قرآن کے انوارات ہوتے ہیں۔ انہوں نے بچے کو دیکھا تو دل چاہا کہ اس کو بلائیں۔ انہوں نے بلایا، بیٹا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہا مدرسے سے آ رہے ہیں، قرآن پڑھنے گئے تھے۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا وہ اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے ہیں، تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے ہیں، تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے ہاتھ چوما، اس کے ہاتھ چوما۔ چند دن کے بعد 3-4 بچے پھر اور ملے، ان سے وہ ملے تو پوچھا کہ بچوں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ادھر ہمارے حافظ صاحب نے ایک چھوٹا سا روم کرائے پر لیا ہے، اس میں مدرسہ پڑھاتے ہیں، ہم لوگ وہیں آنا جانا کرتے ہیں، مدرسہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے ہاتھ چومنا شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ سے ایسے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے، تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے، تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بچوں دعا کرو کہ یہ نعمت نہیں، نعمت، یہ نعمت اللہ ہمارے خاندان میں منتقل کروا دے۔ نعمت بولنا بھی نہیں آتا تھا، نعمت۔ اس کے بعد سے ان کا یہ حال تھا کہ وہ ٹوکری میں سبزی رکھ کر بیچتے تھے، اور اچانک ادھر سے کوئی مدرسے کا بچہ آتا اور ایسی ترازو میں سبزی تول رہے ہوں تو اس وقت بچے کو اگر دیکھتے تو وہ نیچے رکھ دیتے تھے، اور وہ بچے کو بلا کر اس کی پیشانی چومتے تھے، اس کا ہاتھ چومتے تھے، اور پھر ان کی آنکھ سے آنسو بھی ٹپ ٹپ بہہ جاتے تھے، اور ایک ہی جملہ تھا تو بیٹا تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ، تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر۔ تو مدرسے کے سامنے انہوں نے ٹوکری رکھ کر بیچنا شروع کر دی۔ کسی نے ان سے کہا کہ دادا آپ مارکیٹ میں، بازار میں اگر بیچتے تو وہاں لوگ زیادہ آتے، آپ کا دھندا اچھا ہوتا، سبزی جلدی بکتی، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ یہاں سبزی لے کر بیٹھے، یہاں کون خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میں یہاں جو بیٹھتا ہوں تو صرف اور صرف سبزی بیچنے کے نہیں بیٹھتا، میرا یقین ہے کہ جس کے گھر میں میری سبزی جانی ہے اور جس کے جیب میں میرے مقدر کے پیسے ہیں وہ آ کر مجھ سے سبزی خریدے گا۔ میں تو بیٹا یہاں اس لیے بیٹھا ہوں سبزی کا ٹوکرا لے کر کہ چاہے میری ٹوکرے کی سبزی بکی یا نہ بکی، مجھے کم سے کم قرآن پڑھنے والوں کے چہرے پر نظر آتے رہیں۔ اللہ کے کلام کا، اللہ کے قرآن پڑھنے والوں کا اتنا اکرام کیا تھا، اتنا اکرام کیا تھا۔ اللہ نے اس ایک مزدور کے خاندان میں 73 حافظ قرآن پڑھا، 73 حافظ۔ جس گھر میں تجوید سے پڑھایا جاتا ہو، جس ادارے میں تجوید کی محنت کی جاتی ہو، وہاں پر مالداری فراوانی نہ آئے، تحکیم الامت کہتے ہیں میرا دامن پکڑ لے۔ پانی پت شہر ایک ایسا شہر ہے کہ دلی کی طرح بارہا وہ اجڑا، برباد ہوا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجی اور بڑے بڑے دیکھتے ہوئے محل کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے، کئی مرتبہ اجڑا۔ لیکن وہاں پر اللہ نے ایک شخص پیدا کیا، قاری فتح محمد، قاری فتح محمد قرآن کے بڑے عاشق تھے، بہت بڑے عاشق، اور قرآن کو عجیب عجیب لہجے میں پڑھتے تھے۔
وہ ایسا قرآن ڈوب کر پڑھتے تھے کہ حیرت ہوگی کہ حرمین کے علماء مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے علماء آ کر ان سے قرآن سیکھتے تھے. ایسا قرآن پڑھتے جھوم کر مزے لے کر. اور قرآن ہے ایسی چیز کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اس سے انسان کا دل نہیں بھرتا. ایک ایسی چیز ہے قرآن کہ اللہ ہم تمام کو قرآن سے لذت عطا فرمائے, اس سے تعلق عطا فرما دے. اگر ہم قرآن سے چمڑ جائیں گے, قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں گے, تو پھر نہیں لگتا کہ کسی چیز کی کمی کا احساس ہوگا, کسی چیز کی کمی نہیں ستائے گی. لگے گا کہ اللہ نے ہمیں سب دے دیا. قرآن پڑھیں گے. ہم بہت پہلے سنا تھا کہ ابن تیمیہ مرحوم کو جب جیل خانے میں رکھا گیا تھا تو ان کے پاس سے ان کی ساری چیزیں لے لی گئی تھی, لکھنے پڑھنے کی ساری چیزیں لے لی. تو انہوں نے جیلر سے کہا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے میرے پاس سے یہ سامان چھین لیا, یہ سامان چھین لیا, تو میں تمہارے سامنے عاجزی کروں گا, خوشامد کروں گا, روؤں گا, گڑ گڑاؤں گا, اور میں مجبور ہو جاؤں گا, پریشان ہو جاؤں گا. نہیں, میں پریشان نہیں ہوں گا, میں روؤں گا بھی نہیں, میں چلاؤں گا بھی نہیں, میں تمہاری خوشامد محنت سماجت بھی نہیں کروں گا. تم مجھے بے چین نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم نے مجھ سے سب چھین لیا. میرے سینے میں قرآن ہے. میں جب قرآن پڑھتا ہوں مجھے جنت کا مزہ آتا ہے. جب قرآن پڑھتا ہوں جنت کا مزہ آتا ہے. اقرا ورتقی, پڑھتا جا اور چاہتا جا. قرآن ہے ایسی چیز جو چڑھاتا ہے, انسان کو اڑاتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کے لیے اپنا کچھ وقت نکالیں, فارغ کریں. اور قاری فتح محمد صاحب سے ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے. ایسا ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے کہ ان کا لہجہ پوری دنیا میں مشہور ہو. پوری دنیا میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں, حفاظ ہیں, یہ جانتے ہیں پانی پتی لہجہ مشہور تھا. وہ قاری فتح محمد صاحب کی وجہ سے مشہور تھا, پانی پتی لہجہ. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ قاری فتح محمد صاحب مسلسل قرآن پڑھتے تھے, حتیٰ کہ جب وضو کرنے کے لیے کلی کرنی ہوتی ہے تب, اور جب پانی پیتے تھے تو اس وقت ان کی زبان رکتی تھی اور انہیں قرآن ہی پڑھتے تھے. مسلسل قرآن پڑھتے, مسلسل. اللہ نے اس ایک قاری فتح محمد کو وہاں پیدا کیا, انہوں نے تجوید کی محنت کی اور تجوید کا ڈنکا پورے عالم میں بجایا. اس کی برکت یہ ایسی ظاہر ہوئی کہ وہ شہر جو تاراج ہو گیا تھا, برباد ہو گیا تھا, لٹ گیا تھا, اللہ نے اس کے بزنس کا پھر مرکز بنا دیا, چمکدار بنا دیا. حکیم علماء کہتے ہیں جہاں یہ محنت ہوگی, جہاں یہ محنت ہوگی, حافظ قرآن کا اکرام ہوگا, قرآن کو تجوید سے پڑھایا جائے گا, وہاں فراوانی آئے گی, ترقی آئے گی, یقیناً آئے گی. بلکہ ایک صاحب کہتے ہیں, عالم دین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اپنی پریشانی ذکر کی کہ ہماری دکان نہیں چلتی, کاروبار نہیں چلتا, ایسا ہے ویسا ہے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسا کرو, کسی حافظ کی دعوت کرو, کسی حافظ کی دعوت کرو. اب میرے بھائی, دعوت میں ضروری نہیں ہے کہ انسان اچھے کھانے پکائے. دعوت انسان محبت سے اگر دال بھی کھلائے گا اس میں لذت آئے گی. محبت سے اگر انسان چٹنی بھی کھلائے گا اس میں مزہ آئے گا. اور اگر احترام نہ ہو, اکرام نہ ہو, محبت نہ ہو, تو اچھے کھانے بھی کھلا دے تو طبیعت چند لقموں کے بعد بیزار ہو جاتی. ہم نے ان سے کہا کہ آپ کسی حافظ قرآن کی عزت کرو, اس کا احترام کرو, اس کی دعوت کرو. تو میں نے کئی لوگوں کو بتایا جب یہ نسخہ, تو کئی لوگوں کو جن جن کو بتایا تھا سب کے حالات بدل گئے. اللہ نے تبدیل کر دی. بدلنے والے تو اللہ نے نسبت پر کیا, اللہ نے بدل. آخری مثال جو ہم بتا رہے ہیں کہ جو قرآن کی عزت کرے گا, قرآن کا احترام کرے گا, قرآن کا احترام کرے گا. ایک قرآن کو تجوید سے پڑھنا. دیکھو قرآن کریم کی تجوید ہمارے مہاراشٹر میں عقل کوہ سے ہے. پہلے گجرات میں یو پی میں تھا لیکن مہاراشٹر میں نہیں تھا. مہاراشٹر میں جو تجوید آئی وہ عقل کوہ سے آئی.
عقل گوا میں قرآن پر محنت ہوئی، تجوید پر خوب محنت ہوئی، قرآن پر بہت زیادہ محنت ہوئی، نہ جانے کتنی کلاسیں، 100 یا کتنی کلاسیں تو شاید قرآن حفظ کی ہے. وہاں قرآن پر محنت ہوئی. اللہ نے عقل قوا کو اتنا نوازا کہ آپ آج جانتے ہیں کہ چیف منسٹر کے علاوہ شاید کوئی آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، لیکن عقل قوا کے محتمیم ہے جس کو اللہ نے ہیلی کاپٹر سے پہنچایا. عقل قوا جیسے چھوٹے سے قصبے میں اس کا محتمیم جامعہ اسلامیہ عقل قوا کا محتمیم دواخانے سے جب آیا تو ہیلی کاپٹر میں آیا، ہیلی کاپٹر سے آیا. آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، کسی نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو ہیلی کاپٹر دیتے ہیں، ہم نے منع کر دیا. 10-12 سال پہلے کی بات، منع کر دیا تھا کہ ہماری یہ شان نہیں ہے، یا پھر ہم اس لائق نہیں. بڑی بات تو نہیں کرتے، ہم اس لائق نہیں. وہ بڑی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے. بہرحال عقل قوا کو اللہ نے اتنا نوازا کہ آج وہاں پر طلباء کے لیے روزانہ 1.5 کوئنٹل شکر کی چائے بنتی ہے. ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو ہم بغلیں جھانکتے ہیں کہ 10 روپے رکھے تھے رات میں ٹماٹر اگانے کے واسطے، اب 10 روپے کا دودھ پلانا پڑے گا. بغلیں جھانکتے ہیں. وہاں شکر 1.5 کوئنٹل روزانہ کی چائے میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کی جو برانچیز ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کتنا خرچ ہوتا. ہم نے عقل قوا میں پیسے کو یہ سمجھ لیجیے کہ دولت کو بہتے ہوئے دیکھا، پیسے کو دولت بہتے ہوئے دیکھا. یہ سب قرآن کی برکت ہے. 35 لاکھ کی آج سے کئی سال پہلے روٹی ڈالنے کی مشین لائی تھی، صرف 35 لاکھ، کئی سال پہلے کی بات. آخری بات کہ جہاں قرآن کا احترام ہوگا. اب قرآن کا احترام بھائی ہم خود اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے گھر میں قرآن کا احترام کتنا ہے ہم خود دیکھیں. قرآن پر جا کر ہم سب ہاتھ لگائیں، ایسا پھیریں تو ہاتھ انگلی بھر جاتی ہے دھول میں. اتنا غبار قرآن پہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ روزانہ پڑھا نہیں جاتا ہے، اس لیے اس کو دھول جمی ہے روزانہ. پھر اس کی حفاظت بھی نہیں. پھر قرآن کا احترام جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن موبائل پہ پڑھنا جائز ناجائز ہم اس کی بحث نہیں کرتے ہیں. آج یہ ایسا ذریعہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہر زمانے میں ہم نے ترقی سے فائدہ اٹھایا ہے، دین میں اس کو استعمال کیا ہے. ہم اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھائیں، لیکن قرآن کو موبائل میں اس وقت پڑھیں جب ہم سفر میں ہوں. ایسا نہیں کہ مسجد میں ہم موبائل لے کر قرآن اس میں نکال کر پڑھنا شروع کر دیں. اس لیے کہ انسان قرآن کو جتنے احترام کے ساتھ پڑھتا ہے موبائل کو ہاتھ میں رکھ کر اتنے احترام سے نہیں پڑھتا. اگر قرآن ہمارے ہاتھ میں اور کوئی آ جائے تو ہم قرآن کو بند کرتے ہیں، رحل پر رکھتے ہیں اور احتیاط سے اٹھا کر رکھتے ہیں. اس کے برخلاف اگر قرآن پڑھ رہے ہو موبائل میں اور اچانک کوئی آ جائے تو پھٹ ہم نیچے رکھ دیتے ہیں اس کو. کیوں؟ ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ موبائل ہے، حالانکہ اس وقت قرآن ہوگا نا، اس وقت قرآن ہوگا نا. اس کو بغیر وضو کے موبائل کو اب ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایک پہلو تو قرآن کی عظمت کا یہ ہے، ایک پہلو قرآن کی عظمت کا یہ ہے کہ ہمارے موبائل میں نہ جانے کیسی کیسی تصویریں ہیں، کیسے کیسے ویڈیوز ہیں، اور اسی قرآن میں اللہ کا کلام بھی ہے. ہم اندازہ لگائیں قرآن کا یہ احترام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ ہمارے موبائل میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، ہمارے موبائل میں ویڈیوز بھی ہیں، کیسی ویڈیوز ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی کسی پر انگلی نہ اٹھا. اب قرآن کے احترام پر 2 باتیں بتاتے ہیں. ایک صاحب تھے جو ہمیشہ شراب کے نشے میں رہتے تھے، ہمیشہ شراب پیتے تھے، حتیٰ کہ نشہ اترنے سے پہلے بھی شراب پی لیا کرتے تھے. نشہ اترنے سے پہلے دوسرا جام چڑھا لیا کرتے. ایک مرتبہ وہ نشے میں تھے اور راستے سے جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ پروزہ لکھا ہوا دیکھا، زمین پر پڑا تھا. وہ جھکے
اس کو اٹھایا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. نشے میں تھا آدمی. انہوں نے اس کو بڑے سینے سے لگایا, اس کو پیشانی سے لگایا, اپنی آنکھوں سے لگایا, اس کو چوما. ایک شرابی تھا لیکن اللہ کے کلام کا احترام تھا, اللہ کے کلام کی عزت تھی, محبت تھی. اور ڈولتے ہوئے کہ میرے اللہ کا کلام ہے, میرے اللہ کا کلام ہے, اس چھوٹے سے پرزے کو لے کر جا رہا. اور رابعہ حسن ندوی رحمہ اللہ کے بھائی تھے, مولانا واضح رشید صاحب ندوی. انہوں نے کتاب لکھی تھی ادب و اہل القلوب. اس میں لکھا تھا کہ ان کے پاس 2 روپیے تھے. انہوں نے بازار میں جا کر 1 روپیے کا کپڑا, 1 روپیے کا عطر خریدا اور گھر وہ ڈولتے ہوئے گئے اور جا کر اس کو دھویا اور اس کو عطر لگایا, اس کو کپڑے میں لپیٹا اور اس کو اٹھا کر ایسے طاق میں اوپر رکھا اور ایسا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے میرے اللہ کا کلام ہے, میرے اللہ کا کلام ہے, میرے اللہ کا کلام. ایک شرابی تھا لیکن اللہ کے کلام کا اتنا احترام کیا, اتنی عزت کی, ایسا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا. وہ دھوتا تھا تو تب بھی کہہ رہا تھا میرے اللہ کا کلام, میرے اللہ کا کلام ہے, میرے اللہ کا کلام ہے. رات سویا تو خواب دیکھا, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا تم نے ہمارے کلام کا اکرام کیا, اب ہم تمہارا اکرام کریں گے. دل ہوا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی, توبہ کی, شراب چھوڑی, اپنے آپ پر محنت کی, خوب محنت کی, خوب محنت کی, خوب محنت کی. میرے بھائی ایک شرابی شخص نے اتنی محنت کی, اتنی محنت کی اپنے آپ پر, اللہ نے اس کو اتنا اٹھایا, اتنا اٹھایا, اللہ نے ایسے اکرام کیا اس ایک آیت کا اکرام کرنے والے کا کہ اس وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس دعا کی درخواست کے لیے آتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا, امام احمد بن حنبل کبھی انتقال ہو گیا. خواب ہے, خواب کی بات ہے, یقینی بات نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ فائدہ تو ہو جاتا ہے. کسی نے خواب میں دیکھا امام احمد بن حنبل کو تو پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا ارے بھائی ان کی جنت تو بہت اونچی ہے, بہت آگے. کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا امام احمد بن حنبل دوڑ کر ان کی سواری کی لگام پکڑتے تھے اور خادمانہ چلتے تھے آگے. لوگوں نے ان سے پوچھا بھی کہ حضرت آپ اتنے بڑے امام, اب یہ تو اتنے بڑے نہیں. انہوں نے کہا تم نہیں جانتے, میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں اور یہ اللہ کا عالم ہے. میں اللہ کی کتاب جانتا ہوں اور یہ اللہ کو جانتا ہے, اللہ کو جاننے والا ہے. یہ معرفت کے جام چڑھ چکا ہے. میں تو حروف جانتا ہوں, حروف پڑھتا ہوں, یہ اللہ کو جانتا ہے. رابعہ بصریہ یا جنید بغدادی رحمہ اللہ کا ہے کہ وہ طواف کر رہے تھے تو کسی عورت کو دیکھا وہ عشق کے اشعار پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ارے تو عورت ہے, ایسے اشعار نہ پڑھا کر. وہ ایک کیفیت میں تھی خاص. اس نے ان کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا کہ جنید یہ بتاؤ کہ تم کس کا طواف کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ ہاں, جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے طواف کرتے ہیں. جنید میں تو اس وقت اللہ کا طواف کر رہی ہوں, میں اس وقت اللہ کا طواف کر رہی ہوں. میں حروف جانتا ہوں اور یہ اللہ کو جانتے ہیں. جو اللہ کو جانتا ہے وہی مصلی پر کھڑا ہوتا ہے, وہی راتوں میں اٹھ کر روتا ہے. بہرحال تو جس وقت انہوں نے توبہ کی تھی اس وقت ان کے پیر میں چپل نہیں تھی. حافی کہتے ہیں عربی میں ننگے پیر والے کو, جس کے پیر میں چپل نہ ہو اس کو حافی کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب اللہ نے میری توبہ قبول کی, میرے پیر میں چپل نہیں تھی, میں اپنی اس حالت کو باقی رکھوں گا اور کبھی چپل نہیں پہنوں گا. اور ان کا حال تھا, وہ صاحب مقام تھے, صاحب حال تھے. ہماری کوئی حالت نہیں, اس لیے ہمارا کوئی حال نہیں.